بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، آج ایک اور مذاق، ایک اور لطیفہ پاکستان کے لیے، ایک اور جگ ہنسائی کہ آج ہمارا کرائم منسٹر ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شمولیت کے لیے وہاں تشریف لے گیا تھا، لیکن کسی نے اسے منہ نہیں لگایا، کسی نے اسے کوئی آفیشیل پروٹوکول نہیں دیا، اور خود ہی بونگیاں مار کر غیر مناسب، بغیر موقع محل کے گفتگو کر کے پاکستان کی جگ ہنسائی کروا کر پھر واپس آ گیا۔ پاکستانیوں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنی کم عقلی کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جب نواز شریف کی بیوی انگلینڈ میں زیر علاج تھی تو کوئی انگلینڈ کا آفیشل نہ تیمارداری کے لیے آیا اور نہ ہی نواز شریف کی بیوی کی ڈیتھ پہ تعزیت کے لیے آیا، اور حد تو یہ تھی کہ نواز شریف نے اپنی بیوی کو ٹی سی ایس کر دیا پاکستان میں، اور بیٹوں نے اپنے اثاثوں کے تحفظ میں اپنی گرفتاری کے خوف سے ماں کے جنازے میں شمولیت کرنا پسند نہ کی۔ جو اپنی ماں کے جنازے میں شمولیت کرنا پسند نہ کریں، وہ ایسے حالات میں جبکہ ملک میں ایک تباہی ہے، سیلاب سے لوگ بوسیدہ حال ہیں، لوگ بے گھر ہیں، لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے، بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں ہمارا کرائم منسٹر عیاشی کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہوئے قوم کا پیسہ ضائع کر رہا ہے، جبکہ قوم معاشی بدحالی سے گزر رہی۔ اس سے بھی بڑی بات دیکھیں کہ ایون کہ نواز شریف جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، جب اس کی ماں مری تب بھی کسی نے اسے اتنی عزت نہ دی کہ اس کی ماں کی تعزیت کے لیے آتے، اور بیٹوں نے اپنی ماں کو ٹی سی ایس کیا تو جنازے پہ نہیں آئے، نواز شریف نے اپنی ماں کو ٹی سی ایس کیا اور اس کے جنازے پہ نہیں آئے۔ لیکن کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ کتنی یہ ذہنی طور پہ غلام لوگ ہیں کہ اگر یہ نہ بھی جاتے نا تو وہ سینسیبل لوگ ہیں، انہیں پتا تھا ہمارے ملک میں اس وقت ایک آفت زدہ ماحول ہے، عوام بیماریوں کا اور بھوک کا شکار ہے، تو اگر یہ نہ بھی جاتے نا تو وہ ہمارے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اعتراض بھی نہ کرتے۔ اور فرسٹ آف آل انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا۔ ایک لسٹ بنائی گئی تھی جس میں مختلف کنٹریز کے سربراہان کو بلایا گیا تھا، جس میں شہباز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن یہ کارٹون جہاں جاتا ہے پاکستان کی جگ ہنسائی کرواتا ہے، 25 کروڑ عوام کا سرنگو کروا کے آتا ہے۔ پاکستانیوں، شریف خاندان پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ دوسرا، سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کا ایک مفرور ملزم اب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرری کا فیصلہ اس نے کیا ہے، اس نے ایک نام زد کر دیا ہے، ایک نام کا اس نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو جب چیف آف آرمی اسٹاف کی نامزدگی پاکستان کا مفرور ملزم کرے گا، جو عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو عدالتوں کے منہ پہ جھوٹ کا تماچا لگا کر بھاگا ہوا ہے، جھوٹی رپورٹیں بنا کے بھاگا ہوا ہے، وہ 8 ہفتوں کی مہلت لے کر گیا تھا، اور ابھی تک وہ مفرور وہاں سے واپس نہیں آیا، اور پاکستانی عدالتی نظام پہ یہ تماچا ہے کہ ہماری عدالتیں ان مفرور ملزموں کے آگے، ان گاڈ فادر کے آگے کتنی بے بس ہیں کہ وہ کوئی قانونی چارہ جوئی کرتے نہیں آتے۔ اتنی بے بس ہیں کہ چھوٹے بھائی پہ ایک دن بعد فرد جرم عائد ہونا تھا، اور اسے جس دن فرد جرم عائد ہونا تھا اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ پاکستان کی عدالتی نظام ہے جس پہ اللہ، رسول، فرشتوں کی لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو میں یہاں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا، انہیں مفرور ملزم کے بنائے گئے چیف آف آرمی اسٹاف ایکسیپٹ ہوگا، لیکن قوم
اس ادارے کی عزت کرنا بھول جائے گی. ہم اس چیف آف آرمی سٹاف کو جسے نواز شریف نے بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے نیچے کام کرنے والی فوج کو وہی عزت دیں گے جو آج انگلینڈ میں نواز شریف کو دی جاتی ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے قوم کی اور ملک کی جگ ہسائی کروائی ہوئی ہے. آپ اداروں میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے پورے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، پوری قوم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اس فوج کے ادارے کا مرال کیا رہ جائے گا جسے ایک مفرور ملزم جو ہے اس کا چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گا؟ کسی دنیا کے قانون سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ ہمیں چیلنج کریں کسی دنیا کے کسی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک سے، تو آپ کے منہ پہ تماچا پڑے گا کہ کوئی دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک گاڈ فادر، ایک سلسن مافیا مجرم جو کہ اپنی قومی خزانے کو لوٹ کر اپنے ملک کی عدالتوں سے بھاگا ہو، وہ بیٹھ کے چیف آف آرمی سٹاف نامزد کرے. یہ جگ ہسائی ہے پاکستان کی. پاکستان اس لحاظ سے کرپشن میں دنیا کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں، انسانی تاریخ میں دیکھ لیں، کسی ملزم نے کبھی چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنایا ہوگا. کوئی کبھی مجرم جو ہے وزیر اعظم نہیں بنا ہوگا. یہ کرشمات صرف پاکستان میں ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے جرنلوں میں ایک چونٹی جتنی بھی عقل نہیں. اس چونٹی جتنی جس نے کہا تھا سلیمان کی فوج آ رہی ہے، قرآن شریف میں سورہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو. نمل نے کہا تھا چونٹیوں کے سردار نے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کی فوج آ رہی ہے، تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ دے. خود باہر کھڑا ہو گیا تھا، انہیں بلوں میں گھسنے کو کہہ دیا تھا. سپہ سالار تھا، سربراہ تھا. لیکن ہمارا ملک کا سپہ سالار وہ تھا جس نے کہا میں نیوٹرل ہو کے میں نے دروازے کھول دیے تھے. باہر سے سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی، پاکستان پہ معاشی حملہ ہوا یا سیاسی حملہ ہوا، میں نیوٹرل ہو گیا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو پاکستانیوں ابھی جو ہے، اگر ابھی کا جو سپہ سالار ہے اس کی صلاحیت یہ ہے تو جسے مفرور ملزم، کیونکہ اس قمر باجوہ کو بھی اس وقت یہ مجرم تھا، آج یہ ملزم ہے. اس مجرم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، اس کو نامزد کیا تھا قمر باجوہ کو، جس نے اپنی وفاداری دکھاتے ہوئے آج بھی تمام اپنی وفاداریاں دکھاتا ہوا قمر باجوہ نظر آ رہا ہے. تو اس مفرور ملزم کی جنہیں میرٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، میرٹ ہوتا کیا ہے، یہ تو صرف سیاسی وابستگیاں پالتے ہیں، اور وہی ادارے پھر قوم کو غلام دوسری قوموں کے آگے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پاکستانیوں، ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں اس طرح کا چیف آف آرمی سٹاف آیا جسے مفرور ملزم نے نامزد کیا ہوا، تو اس کی وہی عزت ہوگی جو آج انگلینڈ میں نواز شریف کی ہے، شہباز شریف کی ہے، جو پاکستان میں آپ کی عزت ہے. لوگ چور آپ کو کہتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں. وہی اس ادارے کی، وہی اسٹیبلشمنٹ کی عزت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ججوں کی ہوگی، جرنلوں کی ہوگی، وہی پاک فوج کی ہوگی. کیوں کہ جب پاک فوج کی عزت و وقار کا خیال خود اسٹیبلشمنٹ نہیں رکھ رہی، کسی ڈھونس اور ڈنڈے سے ہم سے عزت نہیں کروائی جا سکتی. آپ لوگوں نے اس قوم کی عزت کی ہے، آپ نے اس ملک کی عزت کی ہے، آپ نے ضلالت کی ہے. آپ نے اپنے ذاتی مفادات پہ، آپ نے اپنے ذاتی کرائم کو چھپانے کے لیے آپ نے ملک کی عزت کا جنازہ نکالا ہے. آپ نے 25 کروڑ عوام کو جگ ہسائی کی ہے. جب آپ کو قوم کی عزت و ملک کا نہیں، تو آپ ایک ادارے ہونے کی حیثیت سے ہم سے کیسے عزت کروا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، نواز شریف کا نامزد چیف آف آرمی سٹاف ہمارے لیے ڈائریکٹ حوالدار سے بھی نیچے درجے کا ہوگا. ٹریفک وارڈن کی حیثیت ہوگی اس کی، کہیں تو جیل کے دربان کی اس کی حیثیت ہوگی. اور دوسرا، پاکستانیوں کے خان صاحب کو
خان صاحب کو اسٹل ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جو منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں، جو خان صاحب کے ساتھیوں کو، خان صاحب کے سپورٹر کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں ان اداروں میں بیٹھے ارباب اختیار کو کہنا چاہتی ہوں، کردار مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی اس گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آئیں تو تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں۔ اگر پیغمبروں میں دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج تمام دشمنی کرنے والے آج نست و نبود ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قائم ہے، کردار ہے۔ آئیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بلند مثال ہے، سیاسی میدان میں لیں، قائد اعظم کی اولاد یہاں وارث نہیں تھی، تم لوگوں نے تو اپنے وارثوں کے لیے اپنا ضمیر بیچا، اپنی عزت بیچی، اپنا اختیار بیچا ہے۔ قائد اعظم ایک کردار تھے، 25 کروڑ عوام آج ان کے نام کو لے کر انہیں زندہ کھڑی ہے، انہیں زندہ کیے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کو 25 کروڑ عوام زندہ کیے ہوئے ہیں، کردار ہیں، زندہ ہیں آج بھی۔ مرنے کو تو بہت سارے جنرل مر گئے ہیں ذلتوں میں، عیاشیوں میں، 11 سال کی اپنی خلافتیں کرتے ہوئے، انہیں کون آج یاد کرتا ہے؟ کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ لیکن قائد اعظم، ان کی اللہ کوشش کو، اللہ محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ جیسے قائد اعظم نے محنت کر کے پاکستان بنایا، خان صاحب نے 26 سال سے اس سیاست کے گند کو صاف کرنے میں اور سمجھنے میں لگائے۔ خان صاحب نے اپنی عمر کی ساری جمع پونجی لا کر پاکستانیوں کو کینسر کا ہاسپٹل دیا ہے۔ تم جیسے ٹھلوں کے آگے تمہارا کیا مقابلہ خان صاحب سے؟ یہ تمہارے کرپٹ حکمرانوں کا کیا، جو پاکستان کے خزانہ، جو پاکستان کے خزانے کو لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، جو مین میڈ سلاب لا کر پاکستانیوں کی لاشیں دکھا کر پاکستانیوں کی لاشیں بیچ کر فنڈ لیتے ہیں، اور ایک خان صاحب ہے پاکستانیوں سے فنڈ لے کے پاکستانیوں کو دے رہے ہیں۔ خان صاحب کی جوتی سے بھی کوئی سیاست میں یا کوئی ارباب اختیار میں نہیں ملتا۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ کردار پہ حملہ کریں گے، کردار کو ماریں گے، کردار گولی سے مرتا ہے، کردار کوئی بم دھماکے سے مرتا ہے، کردار نہ گولی سے مرتا ہے نہ بم دھماکے سے مرتا ہے۔ جس کا کردار ہو اس کا جسم زمین کے اندر چلا جائے، کردار اور بلند ہو جاتا ہے۔ کردار جب زندہ ہو تو وہ اس علاقے کے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جب زمین کے نیچے چلا جائے تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ راستہ بن جاتا ہے، اور راستہ بن کے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ آج خان صاحب نے جو اپنی سپیچ میں، یہ اپنے خطاب میں بتایا کہ ان کے لوگوں کو توڑنے پہ اور ان کے لوگوں سے حملہ کروانے کے لیے، ان کے لوگوں سے کوئی دہشت گردی کروانے کے لیے، خان صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تم لوگ ایمان میں کافر ہو، کیونکہ تم لوگوں کا یقین ہی اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ یہ تم فرعون والی بات کرتے ہو؟ اچھا، اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے تو ہم بم دھماکے سے خان صاحب کو اڑا دیں گے، تم لوگ بچا لینا، یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو؟ تمہارے ہی یونیفارم بھائیوں نے قائد اعظم کو مار کے کیا لے لیا؟ قائد اعظم کو مارا گیا تھا، قائد اعظم کو ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی تھی۔ قائد اعظم آج بھی زندہ ہے ہم میں۔ تم لوگ دیکھو، جنہوں نے کیا تھا وہ زندہ ہیں آج، ان کی قبروں پہ بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تو پاکستانیوں، اگر نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف بنایا، ہم بھول جائیں گے ہماری کوئی فوج ہے، ہم بھول جائیں گے ہمارا کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ اور اگر خان صاحب کو ذرا بھی خراش آئی تو یاد رکھے یہ اسٹیبلشمنٹ، یاد رکھے یہ انتظامیہ، یہ ٹٹ فور ٹیٹ والی جنگ ایسی چھڑ جائے گی، جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ ہمارے عوام کے لوگوں کو مارو گے، تمہیں بھی مار پڑے گی۔ عوام میں سے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالو گے، تمہارا بھی یہی حال کریں گے۔ یہ بھول جائیں گے کوئی یونیفارم تھا۔ جب تم لوگوں نے اس یونیفارم کی خود ہی عزت نہیں کر رہے، ایک مفرور
جسے پاکستان کی عدالتوں نے سسلن مافیا گاڈ فادر کیا ہوا ہے، آج وہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف سلیکٹ کرے گا؟ جب تم نے فوج کو سیکیورٹی گارڈ بنا دیا ہے چند ٹگوں کے عوض، جب تم لوگوں نے فوج کو بینڈ کا یونیفارم پہنانے کو تیار ہو گئے، تو ہم سے عزت کی کیا توقع رکھتے ہو؟ اس قوم کو عزت کی کیا توقع؟ ہمیں اللہ کہتا ہے کردار کی عزت کرو، اور اس وقت انتظامی ڈھانچے میں، سیاست کے میدان میں، ارباب اختیار میں کوئی کردار ہے تو صرف عمران خان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک پاکستان کا دوسرا نام عمران خان ہے۔ لوگ پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں۔ لوگ، ہم جب کہتے ہیں نا ہم پاکستانی ہیں، تو کہتے ہیں وہ عمران خان والا پاکستان، تو سلوٹ مارتے ہیں اور تم لوگوں کے ناموں پہ تو تھوکتے ہیں۔ یہ آ رہے ہیں نا پرائم منسٹر امریکہ میں، انہیں دیکھیں پاکستانی کیسا ویلکم کہتے ہیں، ساری عمر کے لیے یاد رکھیں گے۔ اور یو این اے میں آئے ہوں گے تمام ممالک کے سربراہان، اپنی عزت بچاؤ یا مت آؤ، یا پاکستانی تمہیں وہ استقبالیہ دیں گے تم زندگی میں دوبارہ یو این اے میں آنا بھول جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ ہماری قوم سیلاب میں تیر رہی ہے، تم نے بلوں پہ ہماری قوم کو بھوکے رہنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ پاکستانیوں، یہ بلوں کو لے کر ان کے گھروں کا جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس کی طرف اور جی ایچ کیو کی طرف رخ کرو، کیونکہ ان تینوں نے مل کر پاکستانی قوم کو اس معاشی قتل عام پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ پاکستانی زندہ باد، پاکستان پائندہ۔